بزرگان دین کی، اولیاء اللہ کی عارفانہ گفتگو سننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض کی تھی بھائی سیدانی ذات سے نوکر ہاں اسو سکھیے تابع داری، سیدانی ذات سے نوکر ہاں اسو سکھیے تابع داری، لجپالا دے لڑ لکے اسو ساری عمر گزاری، تے سیدانی سرکار تو وار دیو دنیا دی ہر شے ساری، کسے شے دی دوار انہوں تھوڑنی آدھی، کسے شے دی نہیں لاچاری، سید مشہدی لال، سید مشہدی لال، سید مشہدی لال۔ ناظرین، بہت سے بزرگوں کے مدفن اور مقبرے ہیں، ان پر اہل عقیدت دن رات حاضری دیتے ہیں۔ آج کل کے پرآشوب دور میں جبکہ ہر شخص اپنے آپ کو مجبور سمجھتا ہے، ان بزرگان دین کے مزاروں پر سکون حاصل کرتا ہے اور اسے یکسوئی نصیب ہوتی ہے۔ ان بزرگان دین نے نہ تو جنگیں لڑی نہ تلوار اٹھائی، لیکن انہوں نے اس کے بغیر دلوں کو تسخیر کیا اور کفر کے حلقوں کو توڑا۔ انہوں نے جنگلوں اور ویرانوں میں بیٹھ کر، حجروں میں بند ہو کر، زمین اور بوریوں پر بیٹھ کر عرفان الہی کے چراغ جلائے۔ اقلیم ولایت میں شہنشاہی ان بزرگوں میں سے حضرت پیر سید بابا لال شاہ قلندر بھی ہیں، جنہوں نے لاکھوں دکھی انسانوں کو فیضیاب کیا۔ عارفانہ گفتگو کے حوالے سے ہمارے پیر و مرشد، ہمارے روحانی رہبر بابا لال شاہ قلندر سرکار سید بابا لال شاہ قلندر حاضر کے بہت بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ نئی نسل جتنا آپ سے متاثر نظر آتی ہے، شاید اتنا متاثر کسی اور سے نہیں ہوگی۔ آپ لاہور میں ایک طویل عرصہ تک محافل منعقد کرتے رہے، جس میں آپ کے خطاب کے علاوہ حاضرین محفل کے ساتھ سوال و جواب کا سلسلہ بھی چلتا تھا۔ آپ نے اردو اور پنجابی کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان میں بھی ایک کتاب لکھی۔ آپ کی تمام کتابیں آپ کے چاہنے والوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ قبل اس کے میں کوئی سوال قائم کرنے کی جسارت کروں، اور مجھے یقینی طور پر آپ کو شاید اس بات کا احساس ہو رہا ہو، اندازہ ہو رہا ہو کہ آپ کی آمد سے مجھے کس قدر خوشی ہے۔ ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو خدمات ہیں، بلا شبہ وہ کسی سے ڈھکی چھپی پوشیدہ نہیں ہے، اور میرے پاس وہ سوال بھی نہیں ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کروں اور قائم کرنے کی جسارت کروں، لیکن اگر آپ اجازت دیجئے تو میں کوئی سوال قائم کرنے کی بسم اللہ۔ بہت شکریہ۔ آپ کے انہی کاوشات کو دیکھتے ہوئے ایک جملہ جو ہے وہ احباب کی سماعتوں تک منتقل کرنے کی جسارت کی تھی، وہ یہ کہ جو لوگ ہم جتنے اہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں ان کی کاوشات کے سبب سے عزتوں سے نوازا، اور جس کی جیتی جاگتی مثال آپ ہے، اور بہت ہی ہمارے لیے تو پاکستان کے لیے باعث فخر یہ بات ہے کہ اب لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ کی شخصیت کو، آپ کی علمیت کو، آپ کی وہاں کی چاہتوں میں اور یہاں کی چاہتوں میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے؟ دیکھیے، محبت جو ہوتی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ واہ، محبت کرنے والے اللہ نے یہاں بھی بہت دیے ہیں، پوری دنیا میں دیے ہیں، اور یہی محبت ہوتی ہے جو آپ کو کام کرنے اور کرتے رہنے پر مجبور کرتی ہے۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور اس سوشل میڈیا کے دور میں تو یہ اور بھی زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ واہ، بہت اچھے، بہت شکریہ، آپ نے خوبصورت گفتگو فرمائی۔ دراصل وہ آپ کی اسی گفتگو کے تعلق سے، اسی پیرائے میں مجھے آپ پہ ایک خاص ذہن رکھنے والے لوگوں میں ایک، یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ لوگ جو ناکام لوگ ہیں اپنی زندگیوں میں، انہوں نے اپنے تئیں کچھ فیصلے کیے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اب چاہنے والوں تک یہ بات بھی پہنچے۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کو، بہت سے ان معنوں میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی تعداد اپنے تئیں بہت سو میں ہے، لیکن آپ کے چاہنے والوں کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو اس میں نمک برابر بھی یہ لوگ نہیں ہیں، اس ذہنیت کے، جس ذہنیت کے لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو ہم نے ایک خاص ذہن کے لوگوں سے ہمیشہ اب کے شخصیت کے تعلق سے کوئی پازیٹیو بات نہیں سنی ان کے ہونٹوں سے، اور انہیں جب ہم نے محفل میں دیکھا
सरकार पाँव छूते हुए देखा, उसे प्यार करते हुए देखा, गले मिलते हुए देखा, और वो गले मिलने के फौरी बाद हमने उनके रवैये मुख्तलिफ पाए। तो इसे आप मुनाफिकाना उस पे कहेंगे या उनमें क्या चीज की आप कमी महसूस करते हैं इसे आप? नहीं, मुनाफिकाना में बड़ा सख्त लफ्ज है, अच्छा, मैं नहीं इस्तेमाल करता। वाह। मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरी मुखालफत करने वाले जितने लोग हैं वो एक्चुअली मुझसे मोहब्बत करते हैं। बहुत अच्छी बात है। जितना तवज्जो से मुझे वो पढ़ते हैं शायद दोस्त में नहीं पढ़ते उतना। वाह, ठीक है, बहुत अच्छे। तो मुझे बहुत वक्त देते हैं वो, फिर ऐसी ऐसी बातें वो करते हैं जो मेरे जहन में सवाल बन जाता है उन बातों का, और फिर मैं उसको अपने आप से उसका जवाब मांगता हूं। वाह। देखिए, बात ये होती है कि आपकी कोई तारीफ कर रहा है बहुत ज्यादा, ठीक, और एक शख्स आपकी बहुत मुखालफत कर रहा है, ठीक, दोनों सच नहीं होते, सच कहीं दरमियान में होता है। बहुत अच्छे। उस सच को समझने की मैं कोशिश करता हूं। वाह। तो मैं तो मुखालफत को नेमत समझता हूं, बहुत अच्छी बात है। और अच्छा लगता है मुझे, पढ़ता हूं मैं कमेंट्स जो है सोशल मीडिया पे, और फिर मैं उसमें सोचता हूं कि यार वाकई ऐसी बात तो नहीं। वाह, बहुत अच्छी बात। तो वो चीजें मुझे कुछ समझ आती हैं और मैं अपने आप को अमेंड करने की कोशिश करता हूं। देखिए, बात यह है कि वो लोग चाहते हैं मोहब्बत। अब मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि मैं उन लोगों की मोहब्बत का जवाब दे सकूं, यानी मैं नहीं दे पाता। तो वो अपने अंदर फिर उसको मजीद वो पालते रहते हैं, और बस मैं दुआ गो हूं के लिए। बहुत अच्छी बात। मुझे अच्छा लगता है कि ये लोग बहुत मुझे अच्छी पढ़ते तो है ना कम से कम, बहुत अच्छी, बहुत वरना कि बिल्कुल कोई गुफ्तगू नहीं करता किसी पे। बेशक। वो गुफ्तगू करते हैं, वो उठते बैठते जिक्र करते हैं, तो ये करम है अल्लाह का। बहुत अच्छे। हमने एक बात और देखी कि हमारे अहद में एक रिश्ता नापैद होकर रह गया, वो खत्म होता जा रहा है। उस रिश्ते का नाम था, जब हम पंजाब की जानिब देखते हैं और वहाँ एक एकेडमी देखते हैं, एक इंस्टीट्यूट देखते हैं, एक शख्स को देखते हैं जो परेशान होता है सिर्फ इस सबब से कि नौजवानों के लिए राहें किस तरह से बनाई जाए, उनके लिए रास्ते सहल किस तरह किए जाए, उन्हें मंजर पर किस तरह से लाया जाए। उसमें सरे फहरिस्त नाम हमारे पीर मुर्शिद, हमारे रूहानी रहबर, आपकी इस खूबी को भी वो कोता कामत शख्स या पॉजिटिव और नेगेटिव अंदाज से देखने वाले अहबाब जो आपकी इन काविशात को भी मनफी अंदाज से देखते हैं। आप अपना जिस तरह से जारी रखे हो, इसी तरह आप अपने इस अमल को भी जारी रखे हैं कि नौजवानों को आपको सामने लाना है। उसमें आप किस हद तक कामयाब हैं, उस पर अगर आप कुछ रोशनी डालना चाहें तो जरूर। देखिए, बात यह है कि हर आदमी का जो अमल होता है वो उसकी जिंदगी के मुताबिक। नासिर काज़मी को मैंने नहीं देखा, लेकिन सुना है कि अगर किसी का शेर उन्हें अच्छा लग जाता था तो वो शहर के एक दरवाजे पर दस्तक दे के बताते थे कि फलां नौजवान ने ये शेर कहा। क्या कहने, क्या कहने। ठीक है, वाह। दो साहब जो है वो इस तरह हौसला अफजाई करते थे वाह, कि खून बढ़ जाता था। क्या कहने। मेरा जी चाहता है कि जितना मैं थोड़ा बहुत जानता हूं ये नौजवानों को बताया जाए। बाकी अपने बहुत से इंटरव्यूज में ये बात मैं दोहराता रहता हूं, इल्म आप किताब से हासिल कर सकते हैं, हुनर बहरहाल आपको सीखना पड़ता है। सीखना पड़ता है। क्या क्या मैं कोई टीवी बनाने की किताब ले आऊं और उसे सामने रख के टीवी बनाना शुरू कर दूं तो नहीं बना सकता। नहीं बना सकता, बेशक। मुझे कहीं ना कहीं किसी लैब में सीखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। मेरे इल्म में ये था कि आप जब यहाँ मौजूद होंगे तो आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मैसर आएगा, और ऐसा ही है। और हम ये चाहते हैं कि बहुत से चाहने वाले वो मुंतजिर हैं कि हमारा तो बस ये जी चाह रहे हैं कि बिल्कुल बस सुनते रहे हम, और आपको भी इसी कैफियत में रखेंगे। आप
ہماری سماج سے قائم ہے اسے ٹوٹنے نہ دیں، سماعت کرتے رہیں ہم سب. لیکن وہ میرے ذہن میں ایک بات آئی جو آف دی کیمرہ میں بڑی خوبصورت بات ہمارے سماعت تک پہنچائی، اور ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اسے بھی آپ کے سامنے رکھیں کہ آپ نے بالکل بھی آپ کو پریشان نہ کروں. اور اسے ایک بڑے خوبصورت جملے کا اضافہ کیا تھا کہ یہ جن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہونا چاہیے، یعنی جب مسئلہ ہوتا ہے تو پھر ہی ہیں، ادروائز نہیں ہو سکتے. تو میں اس کی معافی چاہ رہا ہوں، مخل ہوا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس سلسلے کو کچھ دیر کے لیے اور اگر جوڑ دیا جائے اور آپ کو پھر ہم زحمت دیں. ہمارے ایک دوست آسٹریلیا سے تشریف لائے ہیں، اور کم و بیش وہ بھی آپ سے اتنی محبت رکھتے ہیں جتنی کہ ہم آپ سے محبت رکھتے ہیں، یا آپ سے محبت کرنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے. تو ان کی خواہش یہ ہے، وہ اسٹوڈیو ہی میں موجود ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ یہ جو لبرل طبقے کی طرف سے ایک بڑا شور کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ پاکستان کو ایک لبرل کنٹری بنانا چاہتے تھے اور ایک سیکولر کنٹری بنانا چاہتے تھے، اور وہ کوئی مذہبی ریاست کا قیام نہیں چاہتے تھے. اس بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ پاکستان کے قیام کی بنیاد کیا ہے، بیس کیا ہے؟ کیا مسلمان ہیں ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے، ہندوؤں کے غلبے کا خطرہ ہے اس لیے الگ ہونا چاہتے ہیں؟ تو یہ بیس مذہبی ہے یا کیا ہے؟ جی مذہبی. ہم مسلمان ہیں، ایک الگ قوم ہے. حیثیت مسلمان ہندو اکثریت کے سائے میں نہیں رہ سکتے، ہماری تہذیب متاثر ہوتی ہے، ہمارا کلچر متاثر ہوتا ہے. تو یہ بیس کیا ہے؟ اس کو آپ مذہب کے سوا کیا قرار دیں گے؟ پاکستان کے تو قیام کی بیس ہی مذہب ہے کہ وہ ہندو ہیں، ہم مسلمان ہیں، اور اس بیس پر پاکستان کی قیام کا اور ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد قائد اعظم کی وہ تقاریر آپ کیا کہیں گے؟ پاکستان بننے سے پہلے بھی قائد اعظم مرحوم نے، لیاقت علی خان مرحوم نے، سردار نشتر نے اور باقی لیڈروں نے جو تقریریں کی ہیں، تاریخ کے ریکارڈ پر ہیں کہ ہم پاکستان اسلامی تہذیب کے تحفظ کے لیے، مسلم تہذیب کے بچاؤ کے لیے، اسلامی قوانین کے نفاذ کے لیے، قرآن پاک کی حکمرانی قائم کرنے کے لیے بنا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو تقریریں تحریک پاکستان کے دوران پاکستان سے پہلے تھی، آپ اسے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ قائد اعظم جو تقریریں سیاسی ووٹ لینے کے لیے کی تھی، میرا بڑا بنیادی سوال ہوتا ہے اگر قائد اعظم کے بارے میں آپ یہ تصور رکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے یہ سارا مذہب کا نام، قرآن کا نام، سنت کا نام، ریاست مدینہ کا نام سب سے پہلے قائد اعظم نے استعمال کیا ہے، تو یہ ووٹ حاصل کرنے کے لیے، اور اگر قائد اعظم نے بھی ووٹ حاصل کرنے کے لیے مذہب کا نام استعمال کیا ہے تو کیا آپ قائد اعظم کے بارے میں کیا تاثر دے رہے ہیں کہ وہ کس کیٹیگری کے لیڈر تھے؟ میں سمجھتا ہوں یہ قائد اعظم کی توہین ہے، قائد اعظم پر اتہام ہے، اور قائد اعظم کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی وجہ ہے. یہ جو آج کل کے پاکستان کے جیسے معاشی حالات ہیں، تو اسی کے تناظر میں ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن ہے کہ قائد اعظم پاکستان میں کس قسم کا معاشی نظام چاہتے تھے؟ میں گزارش کروں گا، دیکھیے قائد اعظم نے خود اپنی زندگی میں وفات سے 1 مہینہ پہلے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کیا. تقریر اسٹیٹ بینک کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے، قومی پریس کے ریکارڈ میں بھی موجود ہے، اور آج بھی چھپتی ہے، میرے پاس موجود ہے، اس کا متن موجود ہے. قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کے افتتاح میں یہ کہا کہ میں پاکستان کے معاشی نظام کو مغرب کے اصولوں پر نہیں، اسلام کے اصولوں پر دیکھنا چاہتا ہوں، اور ساتھ یہ کہا کہ مغرب کے معاشی نظام نے دنیا کو لڑائیوں کے سوا کچھ نہیں دیا. اور قائد اعظم نے یہ کہا کہ میں پاکستان میں اپنے ماہرین معیشت سے یہ توقع رکھتا ہوں کہ وہ مغرب کے اصولوں پر نہیں، اسلام کے اصولوں پر پاکستان میں اس معیشت کے نظام کو استوار کریں، اور میں آپ کی تحقیقات کے نتائج کا انتظار کرتا رہوں گا. یہ کیا ہے؟ یہ اسلامی اصول کیا؟ مغرب کے اصولوں کی نفی اور اسلامی، یہ تاریخ پاکستان سے پہلے کی، کیا پاکستان سے پہلے کی بات نہیں ہے، بعد کی بات ہے، اور قائد اعظم کی وفات سے 1 مہینہ پہلے کی بات ہے، اور اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے باقاعدہ سرکاری مباشر گورنر جنرل پاکستان اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے تقریب کے دوران کی بات ہے. اس کو آپ کہاں لے جائیں؟ بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ پاک دنیا اور آخرت میں ہم سب کا حامی و ناصر ہو.